السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حور بن یزید جو ابن زیاد کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً کوفہ لے جانا چاہتا تھا، امام حسین ان کے ساتھ نہیں چلے تو وہ بھی امام حسین کے ساتھ چل پڑے، اور حور بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ کوفہ جانے کی بجائے واپسی کا سفر اختیار کریں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا سفر باندھ لیا۔ قادسیہ کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کر دی، اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قافلہ والوں کو جمع کیا اور ان کو ایک وعظ کیا اور کہا، لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو توڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرے، اگر ایسے بادشاہ کو کوئی نہ روکے تو اللہ ایسے شخص کو اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی طرف منہ کر کے کہا، تم لوگ یہ جانتے ہو کہ یزید اور اس کے حکماء شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں، وہ رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر زمین میں فساد کرتے ہیں، حدود الہی کو توڑتے ہیں، اسلامی مملکت کو ختم کر کے انہوں نے ایک ایسی مملکت بنا دی ہے جہاں اللہ کے حرام کو حلال کیا جاتا ہے اور حلال کو حرام کیا جاتا ہے، اور میں امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہوں، میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں کہ مجھے امیر بنایا جائے، کیونکہ میں اللہ کے دین کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کوفہ والوں کو بتایا کہ ہم کوفہ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں آئے، ہم کوفہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اپنے نانا کی دین کو پھیلا سکیں۔ کوفہ والوں کے خطوط اس لیے آئے تھے کہ ہم ان کے امیر بن جائیں، لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن اب اگر لوگ اپنی رائے سے پھر گئے ہیں، وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر شیطانیت کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے منحرف ہوں کہ میں ایک ایسے سرزمین پر قدم رکھوں جہاں پر میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، جہاں میرے بھیجے ہوئے قاصد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایسے ظالم لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ والسلام۔ یہ الفاظ نہایت ہی تکلیف دہ اور سخت ترین تھے۔ یہ خطبہ سن کر حور بن یزید نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ ایک خط عبید اللہ ابن زیاد کو لکھیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا مقصد آپ سے جنگ کرنا نہیں ہے۔ اسی وقت حور بن یزید نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا اور اس خط میں وہ تمام باتیں لکھیں جو امیر المومنین نے تھوڑی دیر پہلے خطبہ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سفر باندھا، اور وہ سفر ساری رات جاری رہا۔ صبح ہوتے ہی البیضاء نامی جگہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نے پڑاؤ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فجر کی نماز ادا کی، پھر سفر باندھا، اور دوبارہ امام حسین کے لشکر نے جہاں پڑاؤ کیا وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور اس جگہ کا نام نینوا تھا۔ جب نینوا پہنچے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حور بن یزید نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ جگہ نینوا ہے۔ نینوا کون سی جگہ ہے؟ جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی بستی ہوا کرتی تھی۔ ابن زیاد نے خط حور بن یزید کی طرف بھیجا جو
خط پہلے حر بن یزید بھیج چکے تھے اس کے جواب میں۔ اس خط میں ابن زیاد ملعون نے لکھا تھا، میرا خط وصول ہوتے ہی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی سے پیش آنا اور ان کو کسی ایسی ویران جگہ پر لے جاؤ جہاں پر پانی نہ ہو۔ حر بن یزید نے یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنایا اور ساتھ ہی کہا کہ اس کاست کے ساتھ کچھ جاسوس آئے ہوئے ہیں، اگر میں نے یزید اور ابن زیاد کے اس خط کے مطابق تعمیل نہ کی تو وہ میرا سر قلم کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کسی کے سر کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا، تو میں جہاں ابن زیاد نے لے جانے کا حکم دیا ہے ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چل پڑا اور تاریخ کہتی ہے یکم محرم یا پھر 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو دریائے فرات کے قریب انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی زمین پر بیٹھ گئے اور حر سے پوچھا، یہ کون سی زمین ہے؟ حر نے کہا، یہ کربلا کی زمین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر لب فرمائے، کرب، تکلیف، بلا، رنج، یہ تو تکلیف اور رنج کی سرزمین ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین کی طرف جا رہے تھے وہ بھی یہاں پر رکے تھے، اس وقت میں بھی اپنے والد کے ساتھ تھا، اور اس جگہ پر جب میرے والد نے بھی لوگوں سے نام پوچھا تو انہوں نے کربلا ہی بتایا تھا۔ اس وقت میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یہاں میرے شہزادوں کی سواریاں اتریں گی اور یہ ان کے خون کے گرنے کا مقام ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قافلے والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ تاریخ کہتی ہے یہ بدھ کا دن یکم محرم 61 ہجری یا پھر 2 محرم جمعرات کا دن اور 61 ہجری تھی۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بھتیجے، بھانجے، بیٹے اور تمام اولاد اہل بیت آپ کے سامنے جمع تھی۔ آپ نے ایک نگاہ اپنے تمام اہل خانہ پر ڈالی، پھر آسمان کی طرف نگاہ کی اور رونے لگے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ، ہم خاندان رسالت کو ان کے شہر سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ اے اللہ، بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی ہے، یا اللہ تو ان سے ہمارا حق لے لینا، ان ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی طرف دکھا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور ہم اللہ کے دین کے غلام ہیں۔ لوگوں کا دین ان کی زبانوں تک محدود ہے، وہ اس وقت تک دین کی بات کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی محفوظ ہو، سلامت ہو۔ جب ان کے اوپر آسمان سے کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے وہ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کے اوپر اپنی جان، اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کرنے والے ہمیشہ قلیل لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ واز فرمانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں چلے گئے اور ساری رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اگلا دن 3 محرم تھا۔ یہ کربلا کا دوسرا دن ہے۔ عمر بن سعد مکہ سے 4000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا، جہاں پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، اس نے وہیں پر جا کے اپنی جگہ بنا لی۔ روایات میں آتا ہے عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، اس نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر بھیج دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنا لشکر جا کے رے کے مقام پر چڑھائی ڈال دینا اور جاتے ہی نعوذ باللہ من ذالک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دینا۔ لیکن عمر بن سعد نے اپنے بادشاہ ابن زیاد کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دراصل عمر بن سعد کو ایک لالچ دیا گیا تھا، اس کو ایک ایسے مقام کا بادشاہ یا پھر وزیر مقرر کرنے کا
لالچ دیا تھا جس کے بدلے اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کرنی تھی۔ عمر بن سعد پہلے پہل ابن زیاد کی بات کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ امام عالی مقام امام حسین کے خلاف جنگ کرنا، جہاد کرنا، اپنے لیے دوزخ خریدنا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک خط لکھا جو کہ اس نے ابن زیاد کی طرف یہ بات کی کہ ابن زیاد، میں اللہ کے اس نیک انسان کا خون اپنے سر نہیں لوں گا، میں اس کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، اگر اس کے بدلے تم میرا رتبہ، میری شان مجھ سے واپس بھی لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ یہ پیغام اور یہ خط 6 محرم کو ابن زیاد کی طرف گیا۔ ابن زیاد نے واپس عمر بن سعد کو ایک حکم دیا، ایک خط لکھا، اور وہ خط 7 محرم کو عمر بن سعد کو کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ اس خط میں ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سخت رویہ رکھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس لعین پر لعنت کرے، اور امام حسین اور اہل بیت کے لیے پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کی شہادت سے 3 دن پہلے مکمل طور پر پانی بند کر دیا۔ ان بدبختوں نے یہ بھی نہیں دیکھا تپتے صحرا، یہ گرمی، بچے جوان مستورات بلک اٹھے ہیں، لیکن خاندان رسالت کے لیے پانی بند ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو پانی لینے بھیجا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ یزیدی ملعون بچوں اور مستورات کا خیال کریں گے، ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صبر و شکر کے پیکرانہ ایک مثال تھی، نہ انہوں نے تلوار اٹھائی، نہ ہی انہوں نے جنگ کی، اور نہ ہی انہوں نے کسی کے لیے بد دعا کی، کیونکہ امام حسین اپنے نانا کے دین پر چلنے والے ہیں۔ ان کے نانا کو جب طائف کے مقام پر کھانے پینے سے منع کر دیا گیا اور الٹا پتھر برسائے گئے تو نانا کے ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے بد دعا کے لیے نہیں اٹھے تھے، دعا کے لیے اٹھے تھے۔ یہ بھی اس نانا کی تربیت یافتہ نواسا ہیں۔ انہوں نے بھی اس پانی کے بند ہونے پر کسی کے لیے نہ تلوار اٹھائی، نہ بد دعا کی، اور نہ ہی کسی کے خلاف کارروائی کی۔ ساری صورتحال کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف عمر بن سعد کو ایک پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر ملاقات کریں گے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ رات کو جب امام حسین اور عمر بن سعد کے لشکر آپس میں اکٹھے ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 3 شرائط رکھیں۔ 3 شرائط اس لیے رکھی تھیں تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا خیال اور اپنے آنے کا مقصد ان یزیدیوں کے سامنے رکھ دیں، تاکہ بتا سکیں کہ یہاں ہم کسی کے قتال یا کسی کے اوپر حکومت کرنے نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جو 3 شرائط، 3 باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے رکھی تھیں تاکہ عمر بن سعد وہ باتیں ایک خط میں لکھ کر ابن زیاد کی طرف روانہ کرے، وہ یہ تھیں۔ نمبر 1، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں بلوایا گیا تھا، مجھے کوفیوں نے خط لکھے تھے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں نہ رکوں تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود اس کے سامنے جا کر اپنا معاملہ طے کروں گا، یا پھر مجھے مسلمانوں کے کسی ایسے علاقے میں پہنچا دو جو پرامن علاقہ ہے۔ اگر تم مجھے واپس جانے کی اجازت نہیں دیتے ہو تو پھر کسی ایسے علاقے کی طرف جانے دو جو اسلامک علاقہ ہو، اسلامک کنٹری ہو، اور وہاں میں اور اہل بیت سکون اور آرام سے رہ سکیں۔ یہ تمام شرائط عمر بن سعد نے ایک خط میں لکھی اور خط میں لکھ کر ابن زیاد کی طرف بھیجی۔
اور ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا مقصد بھی بتایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کسی سے حکومت چھیننے نہیں آئے ہیں، یہاں پر اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کسی کے ساتھ قتل و غارت کا بازار گرم کر سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اصلاح کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے ہیں، اور لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا ہے۔ یہ تمام شرائط ایک قاصد لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو لوگ بھی اس آڈیو کو سنیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو اللہ درود پاک بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے خاندان پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل بیت ہے، تو آپ کے تمام اولاد کو، نواسوں کو اور ان کی آگے اولادوں کو ہمارا درود و سلام جاتا ہے۔ تمام وہ جو اس ویڈیو کو سنیں ان سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں جا کر ایک بار درود پاک ضرور لکھیں، ان سے ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ہم سے محبت کر۔ اے اللہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو قبول کر۔ اے اللہ ان کی قربانی کی وجہ سے ہماری اولادیں ان کے راستے پر چلیں، ہماری اولادیں بھی سچے دین پر چلیں، سچے پر دین پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دیں، لیکن کبھی کسی یزیدی کی بات کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔